ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج پھر ہم اسی موضوع پر، گزشتہ موضوع پر خطاب کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ ہمارا منہج اور ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں دین کو ہم کیسے اختیار کریں اور کیسے صحیح دین پر جمے رہیں۔ آج جو دور ہے وہ پرانے دور سے ایک دم سے الگ ہے۔ وہ علماء اور محدثین کا دور، وہ سلف صالحین کا دور، جب ایک ایک حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کئی دنوں سفر کیا کرتے تھے۔ جب یہ پتہ چلتا تھا کہ ایک حدیث فلاں محدث کے پاس شام میں ہے تو شام کا سفر کر دیتے تھے، اور جب یہ پتہ چلتا تھا کہ اس مسئلے کی ایک حدیث مصر کے کسی محدث کے پاس ہے تو ہمارے اسلاف اس طرف سفر کرتے تھے، اور پھر وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ حجاز میں، مکہ و مدینہ میں امام مالک ہیں یا اور کوئی محدث ہے، تو مہینوں پھر ادھر سفر کرتے تھے اور وہاں سے پھر یمن کا سفر کرتے تھے۔ اس طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے، صحیح دین حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں ہمارے اسلاف مہینوں سفر کیا کرتے تھے۔ مگر آج کے اس دور میں حالات مختلف ہیں۔
آپ کو دلیلیں مل جائیں گی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایک کلک کیجئے، بٹن دبائیے، اس موضوع کی ساری حدیثیں اور آیتیں مل جائیں گی۔ تو اتنی آسانیاں ہونے کے بعد جب اس دور میں علماء چیدہ تھے اور دور دور ملکوں میں شہروں میں بستے تھے اور ایک مسئلے کی حدیث لینے کے لیے کئی دنوں اور بعض دفعہ مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج تو دلیلیں ملتی ہیں، قرآن و حدیث کو آپ ایک بٹن دبا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ اس کے بعد بھی صحیح دین اور خالص اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ گمراہیوں میں، بدعات اور خرافات میں اور منہج و عقیدہ کی کجی میں ٹیڑھا پن ان کے اندر ہے، جبکہ اتنی وافر مقدار میں دلیلیں موجود ہیں۔ تو پھر بات وہیں آ کے ٹکتی ہے کہ جو ایام گزرے ہیں، چاہے محرم کے مہینے کی باتیں ہوں، ان میں بدعقیدگی پائی گئی، ان دنوں میں بدعات اور خرافات اور غیر اسلامی رسم و رواج کو مسلمان ہوتے ہوئے لوگ کہ ہم مسلمان ہیں یہ سمجھ کر کے لوگوں نے کیا، تو مسلمان ہیں اور پھر بدعات اور خرافات اور بدعقیدگی پر عمل کرتے ہیں، تو کیسا مسلمان؟ اور پھر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد یہ سفر کا مہینہ، اس کے بارے میں نے کہا کہ تمام بدعقیدگی اس مہینے میں جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اس کا نکیر، اس کا انکار اسلام نے کیا۔ اور اب آج تقریباً 28 یا 29 تاریخ ہے، سفر کی مہینہ ختم ہو رہا ہے اور پھر ربیع الاول کا مہینہ سامنے ہے۔ اس مہینے میں بھی بدعات اور خرافات سامنے کھڑے ہیں منہ با کر کے، اور کس کے نام پر بدعقیدگی اور بدعات اور خرافات اس امت میں جنم لیتے ہیں؟ وہ نام ہے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اس امت کو صحیح راستہ دکھایا اور یہ بتلایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ہم ایسے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے اجالا ہیں، ہلاک ہونے والا ہی اس راستے سے برگشتہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی راستے پر چلو۔ مفسرین نے اس راستے کی وضاحت کیا ہے کہ اس سے اسلام بھی مراد ہے، قرآن بھی مراد ہے اور حدیثیں بھی مراد ہیں۔ سیدھا راستہ کون؟ قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، حدیثوں کا راستہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو پڑھا تو ایک خط کھینچا، ایک لکیر بنائی، سیدھی لکیر اور سیدھا خط، اور اس کے دونوں طرف پھر خط بنائے، جو ہے خطوط بنائے، لکیریں بنائیں، داہنے طرف بھی بائیں طرف بھی، اس سیدھے لکیر کے،
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ فرماتا ہے تو یہی سیدھا راستہ ہے، جو میں نے سیدھا جو ہے خط کھینچا ہے، سیدھی لکیر ہم نے جو کھینچی ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی قرآن کا، یہی حدیث کا، یہی اسلام کا راستہ ہے۔ اور جو لکیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اس کے بغل میں کھینچی تھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ طریقے، وہ راستے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں پر مت چلنا، ان کی اتباع مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اس پر جب چلنے لگو گے، ان دوسری لکیروں پر جو دائیں بائیں کھینچی گئی ہیں، تو اس اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ تو 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، لیکن یہ امت، ہماری امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب کے سب ایک کو چھوڑ کر کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک گروہ، ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ 72 جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا، وہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، وہی راستہ اس پہ جو چلے گا، اس منہج کو جو اختیار کرے گا، وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ کسی پہ نکیر کرنا اور کسی کو کافر کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث اور یہ قول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنت میں جانے والا ایک فرقہ ہوگا، اور بتلایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پہ چلنے والے وہی لوگ جنتی ہوں گے۔ تو آج نیٹ کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ہمیں دلیلیں مل جاتی ہیں، ایک بٹن دبانے سے ایک ٹاپک اور موضوع کی اور عنوان کی ساری دلیلیں موجود ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کجی کیوں ہے، یہ ٹیڑھاپن کیوں ہے، یہ گمراہیاں کیوں ہیں؟ یہ بدعات اور خرافات جن کا ننگا ناچ ابھی محرم میں ناچا گیا، دنیا نے دیکھا، اور اس دین اسلام کے نام پر ہوا جس کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اور یہ مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے کل سے یا پرسوں سے، ربیع الاول کا مہینہ، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات اور خرافات ہوں گی۔ تو لوگ، آج آزادی ہے لوگوں کو بولنے کی، انٹرنیشنل پیمانے پر پلیٹ فارم موجود ہے، لوگ اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ وہ وسائل دنیا بھر میں موجود ہیں، دستیاب ہیں، کہیں بھی کوئی سرچ کرے اور ان کی باتوں کو سنے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو سنتے ہیں، ہم فلاں کو سنتے ہیں،
ہم فلاں کی باتیں مانتے ہیں، تمام لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی تو باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، لیکن منہج کیا ہو، عقیدہ کیا ہو، طریقہ کیا ہو بات کرنے کا اور دین سمجھنے کا، وہ طریقہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ دین کو، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا ہے تو مسائل تو لیے جائیں گے اور اس کا استنباط ہوگا قرآن و حدیث سے، لیکن فہم سلف هذه الامہ، اس امت کے جو اسلاف ہیں، جو سلف ہیں، ان کے فہم کے مطابق ہوگا، ان کی سمجھ کے مطابق دین پر چلا جائے گا اور دین کو سمجھا جائے گا۔ ہر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے اور کہے کہ ہم تو قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کی یہ دلیل ہے، یہیں سے تو گمراہی شروع ہوتی ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا بہتر زمانہ ہوگا جو ہمارے بعد ہوں گے، اور اس کے بعد بہتر زمانہ دین کا وہ ہوگا جو ان کے بعد ہوں گے۔ تو دین کا خیر القرون، بہتر زمانہ اللہ کے نبی کا زمانہ اور اسلاف کا زمانہ تھا۔ دین کو وہیں سے سمجھا جائے گا، تب دین سے بدعات اور خرافات کا خاتمہ ہوگا، ورنہ تمام سارے لوگ موجود ہیں آج دعویٰ کرنے والے جو اپنے آپ کو کہیں گے ہم اہل القرآن ہیں، قرآن کو سمجھتے جانتے ہیں، قرآن ہی پہ عمل کرتے ہیں۔ فرقوں میں یہ امت بٹی، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، تمام لوگ پیدا ہو گئے۔ بہت چکنی باتیں کرنے والے، میٹھی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور اسی دین کے نام پر اور قرآن و حدیث کے نام پر، گزشتہ خطبے میں بھی بات آئی تھی کہ لوگ دین کی بات کرتے ہیں لیکن اس قدر گمراہ ہیں، دین اور کتاب و سنت کی دلیلوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ان لوگوں سے دوستیاں کیں اور ان کے راستے پہ گئے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دینے والے رافضی، شیعہ، اماں عائشہ کو برا بھلا اور جہنمیہ کہنے والے، ان کے ساتھ ولا کا ان کا رشتہ ہے۔ میں بات جماعت اسلامی کی کر رہا ہوں، بغیر ڈھکے چھپے، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لوگ، ان کے عالم مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھ کر کے صحابہ کو پر نقد کیا ہے، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ لوگ ان روافض کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں جو صحابہ کو جہنمی، کافر کہتے ہیں۔ صحابہ کو کافر کہنے والے اور جہنمی کہنے والے وہ لوگ، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس امت کا ایک ادنا آدمی اس کا اندازہ کر سکتا ہے، ایک ادنا امتی سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کا درجہ کیا ہے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔
والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے لوگ جو پہلے دین اسلام کو جنہوں نے قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ہر چیز میں آگے رہے مہاجرین و انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کے بعد ان کی اچھی طرح سے پیروی کی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ان کا درجہ ہے. اور ان کو برا بھلا کہنے والے لوگ اور ان سے دوستیاں کرنے والے لوگ، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں آئیں ایک کے بعد دیگرے، ان کے اوپر یہ تہمت اور یہ طعن و تشنیع کی گئی کہ انہی کے زمانے سے مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ملوکیت کی یہ خلافت راشدہ کا دور نہیں رہا، بلکہ وہیں سے ملوکیت بادشاہت شروع ہو گئی. ذو النورین کے زمانے سے کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کے اوپر تہمت لگائی کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو دیا مال غنیمت میں سے سرکاری خزانے سے نوازا. یہ تہمت یہ بعد کے لوگ، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب اسلاف کا اور سلف کے سمجھ کے مطابق دین کو نہیں لیا جائے گا تو یہ کجی اور یہ ٹیڑھا پن پیدا ہوگا منہج میں. منہج کہتے ہیں اس صاف ستھرے اور واضح راستے کو جس پر انسان اور مسلمان چلتے ہوئے نہ بہکے، نہ پھسلے، نہ گرے، وہ ہے منہج. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ منہج ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے مسلمانوں کا، اس پر کوئی پھسلن نہیں ہے، کہیں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہیں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کا اسے منہج کہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس منہج کو نہیں اختیار کیا وہ لوگ گمراہ ہو گئے. ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. انہوں نے عثمان غنی کو متہم کیا. عثمان غنی، وہ عثمان غنی جو اپنے مال خاص سے، اپنے خزانے سے اس مدینے کے کنویں کو، یہودی کے کنویں کو جو مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، اس کو اپنے خزانے سے خرید کر کے اپنے خود ذاتی مال سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے اپنے گھرانے والوں کی مدد کی. یہ جماعت اسلامی کے لوگ لگاتے ہیں اور ان کا قد اور اپنا قد نہیں دیکھتے. یہ گمراہی ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے. ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. بڑی میٹھی باتیں، چکنی باتیں کریں گے لیکن منہج و عقیدہ ان کا درست نہیں ہے. وہ اس عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، وہ غزوہ تبوک کا جو سختی کے عالم میں ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ لڑائی لڑنے کے لیے ان کے پاس خرچہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. عثمان غنی نے اتنی سواریاں دے دیں، اتنے اونٹ دے دیے اور اتنا درہم، دینار و درہم دے دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، خوشی کے مارے کھل گیا چہرہ. اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، عثمان کو اب کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، وہ آج کے بعد سے جو بھی کرے عثمان. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے عثمان غنی کے بارے میں. اور آج کے لوگ
بات کرتے ہیں اس جلیل القدر صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اپنی خبر لو، شیعوں سے دوستی کرنے والے، روافض سے ہاتھ ملانے والے، تمہارا ضمیر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو، خبر احاد اور حدیثوں کا انکار کرنے والے، اس کے منکرین صحابہ پر نقد کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں جہاں آسانیاں ہوئیں کہ قرآن حدیث کی دلیلوں کو آپ پا سکتے ہیں، ہر کوئی پاتا ہے اور باتیں کرتا ہے سوشل میڈیا پر، دنیا سنتی ہے، اور پتہ نہیں کیا ان کے بارے میں وہ لوگ، یہ عوام بیچارے کیا سمجھ لیں اور کہاں گمراہ ہو جائیں، کیونکہ باتیں بڑی میٹھی کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین سیکھو اور دین پر عمل کرنا ہے تو صحیح دین لو، صحیح منہج اور صحیح عقیدہ لو، صحیح علماء کی باتیں سنو، جو سلف صالحین کی باتیں کرتے ہوں، اسلاف کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کی تشریح اور اس سے استنباط کرتے ہوں، ان علماء کی باتیں سنو، ان کی تقریریں سنو، تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر گمراہ ہو گئے تو یہ کہنا کہ ہم اسلام والے ہیں یہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور 1 فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ فرقہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ، یہ بہتر زمانہ ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آج تو یہ ہے کہ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی کو لے کر کے وہ خوش ہے، وہ اپنے دین کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے دین کو صحیح علماء سے پوچھ کر کے اپنے منہج کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی جو اس کے پاس ہے وہی پا کر کے، وہی لے کر کے وہ خوش ہے۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، اور ہمیں جب دین لینا ہے اور سیکھنا ہے تو جید علماء اور ان علماء کے اقوال کو، ان کی تقریروں کو سننا ہے جو قرآن و حدیث کی صحیح فہم رکھتے ہیں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کا استنباط کرتے ہیں، وہاں سے ہم دین لیں، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ان 72 فرقوں میں ہم مسلمان رہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں بدعات سے، خرافات سے، قبروں پر جاتے تھے، کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چل گیا، مولوی صاحب اب نہیں جاتے ہیں قبروں پر، ہم نے توبہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر اس کے بعد بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیں جو باتیں میٹھی کرتے ہیں، چکنی کرتے ہیں، نعرے ان کے بڑے خوشنما ہوتے ہیں، مگر منہج ان کا صحیح نہیں ہے۔ اگر ان کے پیچھے رہے اور ان کی باتیں سنیں یہ تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر باتیں صحیح ہوں اور دلائل بھی آج موجود ہیں قرآن و حدیث کی، تو پھر یہ بدعات کیوں ہیں؟ یہ محرم کے مہینے میں ہوا، یہ ہر ایک مہینے میں اس طرح کے خرافات اور غیر اسلامی رسم و رواج بپا ہوتے ہیں اس امت میں، اور اس امت میں جو دنیا کو راستہ بتلانے کے لیے آئی تھی، جو دنیا کو توحید
اور صحیح منہج، صحیح عقیدہ، صحیح راستہ اور صحیح سبق پڑھانے کے لیے اس دنیا میں لائی گئی تھی جو امت، اس امت کے اندر یہ خرافات اور بدعات پائے جاتے ہیں۔ اور اگلا مہینہ جو ہوگا ربیع الاول کا، اس میں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے منہج و عقیدہ کی اصلاح کر لیجئے، ورنہ اس میں بھی بڑی گمراہی ہے۔ عید کے نام پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر تمام طرح کی گمراہیاں ہوئیں، تمام طرح کی بدعات اور خرافات، اور عیدیں منائی جائیں گی۔ عید اسلام میں کہاں؟ دو ہی تو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ اور عیدیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ منہج اپنا متعین کیجئے اور وہیں سے منہج لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کیونکہ وہ بہتر زمانہ تھا۔ کیا جب یہ لوگ کہیں عیدیں منانے کے لیے اور کہیں یہ دین ہے، تو ان سے پوچھو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو عید مانا تھا یا اس کو عید منایا تھا اپنی ولادت کا، اپنی پیدائش کا؟ نہیں۔ اگر تو پھر یہ کہاں سے دین ہو گیا؟ اس کے بعد خیر القرون میں صحابہ کرام نے منایا تھا؟ نہیں منایا تھا، تو پھر یہ دین کہاں سے ہے؟ اس کے بعد کے لوگ تبع تابعین اور محدثین اور ائمہ کا زمانہ جو گزرا خیر القرون کا، انہوں نے اس کو دین سمجھا تھا؟ اسلام میں اس کو عید مانا تھا؟ نہیں۔ تو پھر یہ عید کہاں سے آئی اسلام کے اندر؟ اس طرح سے جب آپ اپنے آپ کو بیدار رکھیں گے اور اپنے ذہن کی کھڑکی کھولیں گے تب بچ پائیں گے۔ آپ سوال کیجئے، تمام طرح کے لوگ آج موجود ہوں گے بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر، ان کے ویڈیو، ان کی تقریریں آئیں گی، لیکن آپ اس پیمانے پر دین کو سمجھیے کہ جو دین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ دین ہوگا۔ بعد میں کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دین میں رد و بدل کرے اور نئی چیز کو دین بنا کر کے پیش کرے، اس لیے کہ یہ چیزیں مانی نہیں جائیں گی۔ معیار ہمارے پاس ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اسلاف کا زمانہ، اور وہیں سے دین لیا جائے گا اور وہیں سے ہدایت ملے گی۔ ورنہ پھر اسی مہینے میں جو مہینہ آ رہا ہے 1-2 دن کے بعد، اسی میں گمراہ آپ ہو جائیں گے۔ اگر دین کو پرکھیں گے نہیں تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ گزرا، 23 سال آپ پیغمبر رہے، نبی ہو کر کے آپ 30 سال تک اس دنیا میں رہے، آپ نے ایک بار بھی نہیں منایا۔ آپ کے خلفائے راشدین نے، ابو بکر و عمر عثمان اور علی نے نہیں منایا۔ اس کے بعد آپ کے اہل بیت نے اس کو عید نہیں مانا۔ آپ کے صحابہ جو آپ پر جانیں نچھاور کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو تو عید نہیں مانا۔ ان سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوئے صحابہ سے زیادہ، لیکن انہوں نے کیا ان کی محبت میں کمی تھی؟ آج ہم زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے، اور پھر اختیار کس نے دیا آپ کو اس دین کے اندر اضافہ کرنے؟ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حجۃ الوداع کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ مہینوں کے بعد ذی الحجہ میں آیت نازل ہوئی، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، محرم صفر ربیع الاول تقریباً 3 مہینے کے بعد، اور دین مکمل ہو گیا، دین پر مہر لگ گئی۔ اب کسی کی حیثیت نہیں ہے، ہر کس و ناکس آ کر کے دین میں اضافہ کرے گا، تو پھر اس دین کی حیثیت کیا بچے گی؟ یہی تو ہماری شان ہے اور یہی ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارے پاس دین لیا جائے گا تو 2 ہی مصدر ہیں،
یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور یا اس کے علاوہ تیسری چیز دین نہیں ہو سکتی۔ اور دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس کے کئی صدیوں کے بعد شیعوں کے ذریعے، روافض کے ذریعے سے، اور یہود اہل کتاب جنہوں نے خرافات کیا، سازشیں کی اسلام میں، اور گھس آئے کہ دین کو خراب کیا جائے، انہوں نے یہ چیزیں، نئی چیزیں دین میں ایجاد کی۔ اور مسلمان اگر اپنے منہج و عقیدے کی اصلاح نہیں کرے گا اور دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے گا اور صحیح جگہ سے نہیں لے گا تو پھر ان کے جال میں جو انہوں نے جال پھینکا اس میں پھنستا رہے گا اور اپنی آخرت کو خراب کرتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ ہم منہج و عقیدہ اپنے اسلاف سے لیں، خیر القرون سے لیں، کتاب و سنت سے لیں۔ یہی آج کی اپیل ہے اور آج کا یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح اسلام والا بنائے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں صحیح اسلام کی محبت اور کتاب و سنت سے وابستگی پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور صحیح دین کو حاصل کرنے اور اس کے لیے تگ و دو اور کوششیں کرنے کی توفیق اور طاقت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔